قرآن کی وہ صورت جو لوح محفوظ اور دنیا میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن وہی اللہ کی صفت ہے جس کی حیثیت ایجاد مرتبہ عقل میں مراتب زلال سے ماورا ہے۔ یہ عقیدہ درست ہے۔ بہت گہرا اور علمی سوال آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھو بھیا، ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس پہ بحث کیا ہے، بالکل آخر پہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور اللہ کی تمام صفات مخلوق کی گرفت سے ماورا ہے۔ اللہ کی صفت ہے معیت۔ اللہ نے فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی۔ یہ اللہ کی معیت اور ساتھ ہونا یہ بلا کم و کیف ہے۔ اب آپ نے ساری اصطلاحات استعمال کی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب بات اسی پہ چلی جاتی ہے۔ یہ بلا کم و کیف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی یہ قربت اپنی مخلوق کے ساتھ کیسی ہے یہ بلا کم و کیف ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت۔ ایک صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت کی حقیقت جاننی چاہیے، ہم نہیں جانتے۔ یہ حقائق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے جو سلام پیش کرتا ہے وہ اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ وہ صورت جو لوح محفوظ اور دنیا میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، یہ صورت وجود میں کہاں سے آئی؟ اس علمی مرتبے پہ شرم آتی ہے میں کچھ کہتے ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہی ہوں گی۔ دیکھو بھیا، ایک لکڑی ہے، یہ ایک اس لکڑی پہ کام کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس لکڑی پہ کام کرنے کے نتیجے میں ایک تیسری چیز وجود میں آئی، اور وہ صورت جو نکلی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ اس کے اوزار ہیں تیسری چیز۔ چوتھی یہ شکل ہے۔ یہ شکل اوزار ایک آدمی اور اصل میٹیریل موجود ہونے کی وجہ سے تین اجزاء موجود تھے، چوتھے نے جنم لے لیا۔ ایک روشنائی ہے، ایک کاغذ ہے، ایک کاتب لکھنے والا ہے، یہ تینوں تو مخلوق ہے۔ اور جس چیز کو وہ لکھ رہا ہے تحریر، وہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اللہ کی صفت کلام کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں اگر اس باب کا جناب والا مطالعہ کر لیں، اور اگر کوئی وقت فرصت ملے تو ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی حجت اللہ البالغہ کی صفات الہیہ کی جو بحث ہے وہ پوری تفصیل سے ریکارڈ کروائی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے، اور متشابہ کا حکم سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں۔ قرآن وہی اللہ کی صفت ہے جس کی حیثیت ایجاد مرتبہ عقل میں مراتب زلال سے ماورا۔ اللہ کی صفات ذات پاک کے بعد سب سے ماورا۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے درمیان ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے سارے صوفیہ اور اہل تشیع اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی پاک ذات کا حصہ ہے۔ علم کلام اور خاص طور پہ ہم ماتریدی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات، اور میرا پورا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا تشبیہ کے ہے، اور میں بالکل اس عقیدے پہ قائم ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی پہ مرور اٹھایا جاؤں۔ وہ ہے جس کو علم کلام میں کہتے ہیں التنزیہ مع التفویض۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عقیدہ ہے التاویل مع التنزیہ، ہم نے اس پہ بھی لکھا ہے کہ تاویل مع التنزیہ کیا ہے، وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے ثابت رکھا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ التنزیہ مع التفویض، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ نے جتنی بیان فرمائی ہیں، کتاب و سنت میں جتنی آئی ہیں، وہ سب کی سب اپنی جگہ پہ ثابت ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی تشبہ اور تعطل حاصل نہیں ہے۔ ایمان ہے اس بات پہ لا الہ الا اللہ کی طرح کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، خدا اسی پہ موت دے، اسی پہ حشر فرمائے، تعویل سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم التنزیہ مع التفویض کے قائل ہیں۔ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات پاک کا حصہ مانا جائے، کوئی حرج نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے مانا ہے۔ اس کی ذات پاک سے ہٹ کے عین ذات، ذات سے جدا یا عین ذات، یہ جو ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ کیا درست ہے؟ یہ عقیدہ بھی درست ہے۔ اس عقیدے پہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے۔ اب ابن عربی کو معلوم نہیں جناب والا کا مرتبہ کیا ہے، مطلب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ ابن عربی کی ان چیزوں کو الیواقیت والجواہر، یہ ان کی ہے۔ یہ یار بہت بڑے صوفی بھی تھے اور فلسفی بھی۔ بہرحال الیواقیت والجواہر ہیں، نہیں ان کے ہاں دیکھے، انہوں نے اس کو اچھا لیا۔ آپ کا اگلا یہ سوال اسی میں ہے کہ درست ہے تو مخلوق کا وجود بھی ایک حیثیت سے غیر مخلوق ہے، تو خاص قرآن کو صفت باری تعالیٰ اور اس میں ذات اللہ کو ذات پاک سے جدا نہ سمجھنے کی کیا وجہ؟ ذات پاک کا جو نام ہے اللہ، اسم کو مسمى سے الگ کرنا ہے۔ جو مسمى ہے اس کا ایک اسم ہے اور وہ اللہ ہے، بغیر کسی تشبیہ کے، والعیاذ باللہ۔ صرف تفہیم کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، اس کا کوئی نام تو رکھنا ہے نا۔ اس کا نام جب رکھا گیا تو کہا گیا کاغذ، بالکل ٹھیک ہے۔ کاغذ ہونے کی حیثیت سے کاغذ کا لفظ اس سے جدا ہے، الگ ہے، اس سے مراد وہی ہے۔ کوئی بھی جب کاغذ کہے گا تو دروازہ تو نہیں نا سمجھا جائے گا۔ تو جو ذات ہے وہ اس کا اسم ہے۔ اسم اور مسمى کی بحث، اس پہ کبھی آپ کہیں تو ہم ایک فوٹو کاپی بھیج دیں، وہ شاید کئی صفحات کا ایک مضمون ہے جو لکھا ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔